مولانا شہزاد حبیب احمد صاحب کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے مولانا شہزاد آفیشل کو۔ مولانا شہزاد آفیشل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز و مواحد نماز ساتھیوں، ان آیات مقدسہ کے اندر بنی اسرائیل کو ایک بستی کے اندر داخل ہونے کا حکم عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لیکن بنی اسرائیل کے اس حکم کی نافرمانی اور اس پر شرارت کرتے ہوئے اس حکم کو پس پش ڈال کر اللہ رب العالمین کے اس حکم کی استہزاء، اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب۔ ان دو آیات مقدسہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کو جو حکم ہوا اس کی نافرمانی کی، اس کا مذاق اڑایا، اس کا استہزاء کیا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر مسلط ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا، جو کہ ان آیات مقدسہ کے اندر یہ ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جس بستی کے اندر بنی اسرائیل کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونے کا حکم ہوا، آیا وہ کون سی بستی تھی؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ جو بستی تھی بیت المقدس کی بستی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ وہ اریحا کی ایک بستی تھی، لیکن تفسیر ابن کثیر والے نے جس چیز کو، جس بات کو لیا ہے، وہ پہلی بات کو لیا ہے کہ جو یہ بستی تھی جس میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونے کا حکم تھا بنی اسرائیل کو، وہ بستی بیت المقدس کی تھی، اور یہی بات زیادہ راجح ہے اور واضح ہے۔ تو جب یہ دراصل اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بستی بیت المقدس کی تھی، یہ ان کا بہت پرانا علاقہ تھا بنی اسرائیل کا، اسی کے اندر یہ رہائش پذیر تھے۔ پھر وہاں سے یہ مصر چلے گئے، پھر مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، وہاں سے نکل کر پھر میدان تہ کے اندر آئے، پھر وہاں پر جب 40 سال یہ بہت ساری ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے وہیں پر رہے 40 سال۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ان کو لے کر، تو ان سے کہا، اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی اس قوم بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اس ارض مقدسہ کے اندر، یعنی بیت المقدس جو سرزمین پاکیزہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ کریم نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ بڑے ہٹ دھرم تھے، بڑے ہی مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے افراد تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو پہلے وہیں کے رہائشی تھے، ہمیں معلوم ہے وہاں پر ایک قوم عمالقہ ہے، وہ بڑی قد آور ہے، شان و شوکت والی ہے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں رہ سکتے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ قوم عمالقہ اس بیت المقدس کے اندر ہے، ہم جب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ جب اللہ کا حکم ہو جائے ایک پیغمبر کے ذریعے سے، جب پیغمبر ان کو فرما دے تو ان کو تو من اور عن اس کو مان لینا چاہیے اور داخل ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اس طرح کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو
اس میسج کو انہوں نے انکار کی صورت میں اس کو روکا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں داخل ہوتے جب تک کہ اس کے اندر قوم عمالقہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر کیا عذاب مسلط ہوا، 40 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو بیت المقدس جیسی سرزمین، پاکیزہ سرزمین ان کے لیے فرمایا حرام کر دی، اس میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ادخلوا، کہ داخل ہو جاؤ اس سرزمین کے اندر، یعنی بیت المقدس کے اندر جس کو اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے تمہارے لیے یہ سرزمین۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے پیغمبر، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ جب تک یہ قوم عمالقہ اس میں موجود ہے، جب تک یہ رہائش پذیر ہے، اس وقت تک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر حکم دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں داخل ہو جاؤ، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم داخل نہیں ہو سکتے ہرگز اس میں جب تک کہ اس کے اندر یہ قوم عمالقہ موجود ہے۔ اور آگے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، ان سے قتل و قتال کرے، پہلے اس قوم کو ختم کرے پہلے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی بات ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن مجھے اور آپ کو آخری آنے والے انسان تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ دیکھو ایک پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب کیسے اس میں آیا ہے۔ تو قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے ربا، اے رب کائنات، انی لا املکو، میں قدرت نہیں رکھتا اس چیز کی اپنی سوائے اپنی جان پر اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر، یعنی میں اپنے آپ کا تو وہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں آپ کے حکم کو مان رہا ہوں، میرا بھائی ہارون بھی مان رہا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل اتنی ہٹ درم ہے، یہ آپ کی بات کو نہیں مانتی، میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ منوانے پر۔ آگے فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا، اے ربا ہمارے درمیان میں اور اس فاسق قوم کے درمیان میں تفرق آبادی، یعنی کہ ہمارے درمیان میں ایک فرق پیدا کر دیجئے، ہمیں الگ کر دیجئے ان سے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ موسیٰ آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ اپنی ہمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ محنت کرتے رہیں، آپ پیچھے مت ہٹیں۔ ہم نے آپ کی اس تسلی کے طور پر ان کے اوپر 40 سال تک اس بیت مقدس کے اندر داخل ہونے کو حرام کر دیا۔ دیکھو، ایک پیغمبر کی صرف ایک بات نہ مانی، داخل ہونے کا کہا کہ ہم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کو کتنا ناگوار گزرا کہ ان کو اس دھرتی پر جس کو قرآن نے مقدسہ کہا ہے، پاک سرزمین کہا ہے، کہ اس پر داخل ہونا 40 سال تک ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، آگے یہ فرمایا یَتِیہُونَ فِی الْأَرْضِ، اسی میدان تہ کے اندر وہیں پر سرگرداں وہیں پھرتے رہے، ایسے بیابان کے اندر، جنگل کے اندر اپنے آپ کی زندگی سے گزارتے رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ موسیٰ آپ مایوس نہ ہو اس قوم فاسق سے، چھوڑ دیں آپ اس کو، مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ یہ تو پیغمبر تھے، انبیاء تھے، جن کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تسلیاں دیتا تھا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر چھوٹا سا اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، تو میں اور آپ بالکل احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور ایک مایوسی کے اندر مبتلا ہو جائیں، تھوڑا ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے۔ ایک پیغمبر ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی وقت ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی بات کو پوری قوم نہ مانے، اس کی کیا حالت بن جائے گی؟ حالانکہ وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے کہ پیغمبر کے سامنے، ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانے لگا ہوں بات کو۔ لیکن آج میں اور آپ اگر ہماری بات کو کوئی ٹھکرا دے، نہ مانے،
تو ہم بالکل احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کام کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے انبیاء کو اس طرح تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ پرواہ نہ کریں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ تو پھر دوسری جگہ پر جو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، ان کا وصال ہو گیا تھا، تو وہیں پر میدان تہ کے اندر وہ رہے بنی اسرائیل والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں فرق پیدا کر دیا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو الگ کر دیا، بنی اسرائیل کو ادھر میدان تہ کے اندر کر دیا، وہیں پر سرگرداں رکھا۔ پھر وہیں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت کے اندر، ان کی رفاقت کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ فتح نصیب فرمائی، اور ان کی 40 سال جب مکمل ہوئے، پھر یہ کہا کہ تم ایسے کرو، اب سرزمین مقدسہ جو ہے بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں داخل ہونے کے کہا کہ لیکن اب دیکھو آپ کو ایک مرتبہ سزا مل چکی ہے، 40 سال تک آپ نے ایک پیغمبر کی بات کو نہ مانا، جس کی وجہ سے 40 سال تک تم یہیں پر رہے ہو، اس پاک سرزمین تم پر حرام کر دی گئی تھی، لیکن اب ایسا نہیں کرنا، اب آپ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہونا اس سرزمین کے اندر، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہیں۔ لیکن ان کی ہر درمی تو دیکھو، 40 سال تک ایک سرزمین اس کے لیے حرام کر دی گئی، پھر اس میں دوبارہ داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے 40 سال کے بعد، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ داخل ہو دروازوں سے عاجزی کے ساتھ، سر کو جھکاتے ہوئے۔ لیکن کتنے ہر دھرم تھے، کتنے عجیب لوگ تھے، کیا کہ وَقُولُوا، اللہ نے کہا اور یہ کہتے ہوئے جانا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے سوال کرتے ہیں آپ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو اور اضافہ دیتے ہیں ان کے ثواب کے اندر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کے سامنے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یاد کرو اس وقت کو، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، کہ اس بستی کے اندر، بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی میں سے جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ خوب کھاؤ۔ اس بستی میں جس میں داخل ہونے کے کہا جا رہا تھا، بیت المقدس کے اندر، اس میں سے جتنا تمہارا دل چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کھاؤ پیو۔ لیکن یاد رکھو جب داخل ہونے لگو تو تمہاری حالت، تمہاری کیفیت، تمہاری صورت کیسی ہونی چاہیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا کہ ہم شرمندہ ہیں ربا، ہم آپ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہم اس ارض مقدسہ سے 40 سال تک محروم رہے۔ اور فرمایا کہ وَقُولُوا، اللہ نے کہا کہ یہ بھی کہتے ہوئے جانا حِطَّةٌ، کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب تم یہ کہو گے تو میرا وعدہ ہے کہ نغفر لکم خطایاکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں، تم نے معافی مانگ لی تو تمہارے گناہ معاف۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو بندہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، ایک پیغمبر کی دیکھو وہاں پر انہوں نے نافرمانی کی، لیکن اللہ پھر بھی کہنے اگر معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا تمہارے گناہ۔ تو فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہم آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خطیئتن، کہ ایک غلطی، ایک گناہ، ایک ہوتا ہے خطایاکم، خطایا ہوتے ہیں غلطیاں، کہ تمہاری ایک غلطی کو معاف کر دوں گا جو تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی، نہیں، بلکہ جتنی بھی غلطیاں ہیں تمام خطا کو میں معاف کر دوں گا۔ کتنے مہربان ہے رب العالمین، قربان جائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان قریب اور ضرور بھی ضرور ہم کیا کرتے ہیں، احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے، ان کے ثواب میں، ان کی اجر میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو ان سے کہا گیا تھا نا اس حکم کو بالکل ہی انہوں نے الٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، جیسے بچہ نہیں گھٹنوں کے بل
چل رہا ہوتا ہے جب 7 ماہ کا 8 ماہ کا سال بھر کا ہوتا ہے تو اس طرح مذاق اڑاتے ہوئے یوں چلنے لگے. ایسے ہٹ دھرم تھے, ایسے نافرمان تھے. حالانکہ ساری چیز واضح کر دی گئی, ساری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, عذاب بھی دیکھا کہ 40-70 ہزار بندے وہاں مارے گئے. اسی طریقے سے نمائندوں کے پر اس طرح کا اللہ کا عذاب ہے, ان کے سامنے پھر 40 سال تک وہاں رہے. اس کے باوجود بہت ہٹ دھرم تھے, بہت زیادہ. تو اس طرح گھٹنوں کے بل چلنے لگے اور نافرمانی کرتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا جس عذاب کی وجہ سے روایات کے اندر موجود ہے کہ 70,000 آدمی اسی وقت طاعون کی بیماری میں گرفتار ہو کر ایک ہی لمحے کے ایک ہی ساتھ کے اندر ہلاک کر دیے اللہ نے. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم, کہ طاعون ایسی بیماری, اپنی امت محمدیہ کو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ طاعون ایسی بیماری نہیں کہ جو صرف امت محمدیہ پر ہی مبتلا ہوئی, بلکہ طاعون ایسی بیماری ہے جو تم سے پہلے جو امتی تھی وہ بھی اس میں گرفتار, وہ بھی مبتلا ہوئے. تو طاعون جیسی عجیب بیماری کے اندر ان کو گرفتار کر دیا, ایک ہی لمحے کے اندر ملیمیٹ ان کو کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ ہم نے نازل کر دیا ان پر ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, رجزن, ایک ڈانٹ, ایک دھمکی کے طور پر ایک عذاب ان پر مسلط کیا. مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے اتائی, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کس وجہ سے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. فسق و فجور کہتے ہیں گناہ کو, گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے, ایک پیغمبر کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی پر اتر جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے اوپر کیا اتارا؟ عذاب اتارا. کس کی شکل میں؟ طاعون کی شکل میں اتارا, جس کی وجہ سے 70,000 آدمی وہیں پر ایک ہی لمحے کے اندر بالکل ہلاک کر دیے گئے. تو اس لیے میرے عزیزوں, ان 2 آیات مقدسہ سے مجھے یہ سبق ملتا ہے, آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں انبیاء علیہم السلام معصوم شخصیات ہیں, معصوم ذات ہیں, ان کے حوالے سے ان پر جو بھی بات آتی ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ پیغمبر اپنی زبان سے خود بخود اپنی نفسانی خواہشات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ زبان پہ لاتے ہوئے تمہیں بتاتا نہیں ہے, بلکہ تمہیں وہی چیز بتاتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی, جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے, جو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے جو آگے پہنچانا ہوتا ہے وہی تم تک پہنچاتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو میرے عزیزوں, ہمیں انبیاء علیہم السلام اور اسی طریقے سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, ان کے جو طرز, ان کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہیں, ان تمام تر کو من و عن تسلیم کرنا چاہیے. ہماری اگر عقل تسلیم کرے تب بھی ہمیں اس کو ماننا چاہیے, نہ کرے تب بھی ماننا چاہیے. ہماری عقل کیا ہے؟ ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کے قول کے سامنے, پیغمبر کے فعل کے سامنے, پیغمبر کی تقریر کے سامنے, کچھ بھی نہیں ہے ہماری کوئی بھی عقل. یہ اللہ کا اتنا بڑا لایا ہوا دین ہے, یہ ایک پیغمبر جیسی ہستیاں ہی سمجھا سکتی ہیں اور وہی سمجھ سکتی ہیں. میں اور آپ جیسے چھوٹی عقلوں والے کہاں سمجھ سکتے ہیں اس طرح کی, لیکن ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جو کچھ ہماری تفسیر کے اندر ہم نے ذکر کیا, اللہ سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولانا شہزاد آفیشل.